آج ہم نفسیاتی علاج کے مختلف نظریات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے منفرد ثقافتی ماحول میں یہ کیسے کام کرتے ہیں یا کیسے ڈھالے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس رچرڈ ایف شارف کی کتاب نفسیاتی علاج اور مشاورت کے نظریات کا ایک ثقافتی طور پر ڈھالا گیا خلاصہ ہے۔ تو گفتگو کی بنیاد یہ ہوگی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو عالمی سطح پر جانے مانے طریقے ہیں نفسیات کے، وہ پاکستان میں کس طرح سمجھے جاتے ہیں، کیا چلتا ہے، کیا نہیں، اور کیوں۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ شارف کی کتاب میں تو کئی بڑے ماڈلز ہیں، جیسے سائیکو انالیٹک، ہیومنسٹک، کوگنیٹو بیہیویئرل یعنی CBT، اور فیملی سسٹم تھراپی۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک فریم ورک تو دیتے ہیں، لیکن اصل چیلنج آتا ہے ان کو یہاں پاکستان میں لاگو کرنے میں۔ یہاں کا ثقافتی، مذہبی، سماجی ڈھانچہ وہ مغرب سے بہت مختلف ہے، تو ان نظریات کو بس ویسے کا ویسا اٹھا کر لانا وہ اکثر کام نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی تو آپ یوں سمجھیں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایڈاپٹیشن یعنی مطابقت پذیری وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا، تو اگر ہم شروع کریں سائیکو اینالیٹک تھیوری سے، جو لاشعور اور ماضی کے تجربات پر زور دیتی ہے، کیا یہ پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ کیسے لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، سائیکو انالیٹک تھیوری کا براہ راست اطلاق پاکستان میں کافی محدود ہے، میرا خیال ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت وقت لیتی ہے اور خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، وہ جو ذہنی صحت سے جڑی ایک سماجی ہچکچاہٹ ہے نا، اور ماضی کو زیادہ کریدنے سے گریز کا رجحان بھی ہے۔ لوگ اکثر فوری عملی حل چاہتے ہیں، جبکہ سائیکو انالیسس تو بہت گہرائی اور وقت مانگتا ہے۔ اور پھر یہ جو اجتماعیت پسند معاشرہ ہے ہمارا، اس میں فرد کے لاشعور پر اتنی شدید انفرادی توجہ وہ بھی کبھی کبھی تھوڑی اجنبی لگتی ہے۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی وہ پاکستان میں کافی مقبول ہو رہی ہے، خاص طور پر ڈپریشن اور اینزائٹی کے لیے۔ کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ عملی ہے اور کم وقت لیتی ہے؟ جی، اس کی عملیت پسندی اور نسبتاً کم وقت میں نتائج دینا یہ یقیناً بہت اہم فیکٹرز ہیں۔ وہ جو سٹگما ہے نا ذہنی صحت کا، اس کی وجہ سے لوگ اکثر ایسا علاج چاہتے ہیں جو سیدھا مسئلے کے حل پر بات کرے اور لمبی چوڑی گہری باتوں سے گریز کرے۔ CBT منفی سوچوں اور رویوں کو بدلنے کے لیے ٹھوس ٹیکنیک دیتی ہے، لیکن یہاں بھی ایڈاپٹیشن ضروری ہے۔ مثلاً وہ جو تھاٹ ریکارڈز ہوتے ہیں، ان کو مذہبی عقائد یا تقدیر کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ سوچ منفی ہے یہ کافی نہیں، اسے مقامی، ثقافتی اور مذہبی دائرے میں رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور فیملی سسٹم تھراپی آپ نے ذکر کیا، اجتماعیت پسندی کا اور مشترکہ خاندانی نظام تو پاکستان میں بہت عام ہے، تو کیا یہ نظریہ یہاں زیادہ قدرتی طور پر فٹ ہوتا ہے؟ بلا شبہ فیملی سسٹم تھراپی کی اہمیت پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہاں فرد کو خاندان سے الگ کر کے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد کا مسئلہ دراصل پورے خاندانی نظام کی کوئی الجھن دکھا رہا ہوتا ہے، تو معالج کو صرف کلائنٹ پر نہیں بلکہ پورے خاندان کے آپسی تعلقات، اختیارات کا نظام، نسل در نسل چلنے والے رویے، ان سب پر غور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں بھی چیلنجز ہیں، آسان نہیں ہے۔ مثلاً خاندان کے سارے افراد کو سیشن میں لانا، یہ خود ایک بڑا کام ہے۔ پھر رازداری کا معاملہ، جب کئی لوگ شامل ہوں، یا پھر خاندان کے بزرگوں کے اختیارات کو چیلنج کیے بغیر تبدیلی کیسے لائی جائے، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ہیومنسٹک تھراپی کا کیا ہے؟ یعنی انسانیت پسند نظریہ جو ذاتی ترقی، ہمدردی، خود شناسی پر زور دیتا ہے۔ آپ نے پہلے اس کا اسلامی تعلیمات سے تعلق کا اشارہ دیا تھا۔ جی، ہیومنسٹک اپروچ کے کئی پہلو ہیں، جیسے ہمدردی یعنی ایمپتھی، غیر مشروط پازیٹیو رویہ، خود شناسی۔ ان کی اہمیت پاکستانی ثقافت اور اسلامی اقدار میں بھی ملتی ہے۔ تصوف میں بھی تو نفس کی پہچان، خود کو سمجھنا، روحانی ترقی، ان چیزوں پر زور ہے۔ تاہم مغرب میں جو ہیومنسٹک تھراپی کا ایک شدید انفرادیت پر مبنی پہلو ہے نا،
سیلف ایکچولائزیشن کو خاندان یا معاشرے کی توقعات سے بھی اوپر رکھنا، وہ پاکستانی اجتماعیت پسند پس منظر میں کبھی کبھی آپ کہہ لیں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ تو معالج کو یہاں بھی توازن رکھنا ہوتا ہے، فرد کی ذاتی نشوونما کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور اس کے سماجی خاندانی کردار کو نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ اور آج کل تو ملٹی کلچرل اور فیمنسٹ تھراپی جیسے نظریات کی بھی بات ہوتی ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہے؟ یقیناً ریلیونٹ ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں اور جہاں آبادی زیادہ متنوع ہے وہاں ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان خود ایک کثیر الثقافتی ملک ہے، مختلف زبانیں، قومیتیں، علاقائی ثقافتیں۔ ملٹی کلچرل کاؤنسلنگ ان سب چیزوں کو سمجھنے اور احترام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح فیمنسٹ تھراپی وہ صنفی عدم مساوات، خواتین پر سماجی دباؤ، گھریلو تشدد، اختیارات کا عدم توازن جیسے اہم مسائل کو سامنے لاتی ہے، اور یہ مسائل پاکستانی معاشرے میں گہرائی تک موجود ہیں۔ تو یہ نظریات موجودہ سماجی حقیقتوں پر سوال اٹھانے اور تبدیلی کے لیے اہم اوزار فراہم کرتے ہیں۔ تو خلاصہ ایک طرح سے یہ ہوا کہ مغربی نظریات ایک اچھی بنیاد تو فراہم کرتے ہیں، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، لیکن اصل مہارت انہیں پاکستانی زمین پر کامیابی سے اگانے میں ہے۔ بالکل صحیح۔ پاکستانی معالجین کو ایک طرح سے دو زبانیں بولنی پڑتی ہیں، ایک جدید نفسیات کی زبان اور دوسری مقامی ثقافت، مذہب اور سماجی روایات کی۔ انہیں نہ صرف ان تھیوریز پر عبور چاہیے بلکہ گہری ثقافتی حساسیت اور لچک بھی چاہیے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں بھی فرق ہے۔ شہروں میں شاید CBT یا دوسرے انفرادی طریقے زیادہ قبول ہوں، جبکہ دیہات میں شاید خاندان، برادری یا مذہبی رہنمائی پر مبنی طریقے زیادہ کارگر ہوں۔ مؤثر علاج کے لیے صرف کتابی علم کافی نہیں، مقامی دانش، زمینی حقائق، ان سب کی سمجھ بوجھ لازمی ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک بڑے اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے آخر میں۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم صرف مغربی نظریات کو اڈاپٹ ہی نہ کرتے رہیں بلکہ خود پاکستانی ثقافتی اور سماجی ڈھانچے سے جڑے ہوئے مکمل طور پر اپنے مقامی منفرد علاج کے ماڈلز تیار ہوتے دیکھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور امید تو یہی ہے کہ ایسا ہو۔ یہ یقیناً ایک سوچنے کا